اور اگر تم نے اپنی طرف سے کچھ دین میں مسائلیں پیدا کی ہیں، اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے میرے مدنی کا دین مکمل کر دیا، اور اس کے بعد جو آدمی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ بدعت کرتے ہیں، دین میں نیا طریقہ پیدا کرتے ہیں، وہ دراصل دین اسلام کے منکر ہیں، وہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ کیونکہ جب اللہ نے حضور پہ دین مکمل کر دیا تو اس میں نئی چیز کیسے آ گئی؟ دین تو مکمل ہو گیا، دین تو کامل ہو گیا، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بعض جاہل لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی بھی تو اینک پہنتے ہیں، کہ حضور پاک نے کوئی اینک پہنی تھی؟ یہ بھی تو پھر بدعت ہے۔ آج کا مولوی جو ہے وہ کار میں سواری کرتا ہے، وہ ٹیلی فون استعمال کرتا ہے، وہ ولایتی کپڑے پہنتا ہے، وہ درزی کے سلائی والے کپڑے پہنتا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، لہٰذا یہ بھی بدعت ہو گئی۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یاد رکھو، بدعت کا معنی ہے دین میں نئی چیز پیدا کرنا۔ یہ نہیں کہ تم روٹی نہیں پکا کے کھاؤ تو وہ بھی بدعت ہے۔ آج اگر کوئی آدمی کھانے بنانے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے یا کوئی نئی مٹھائی بنا لے تو وہ بھی بدعت ہو جائے گی۔ اس میں تو اللہ نے دو چیزوں کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو حلال ہے استعمال کرو، جو حرام ہے نہ کھاؤ، بس۔ سرکار دو جہاں نے فرما دیا ہے کہ ریشم اور سونا مرد نہ پہنے، باقی جو مرضی ہے پہنے، اور کوئی ایسا لباس نہ پہنے جس کا کافروں کا شعار ہو، یعنی جیسے کافر گلے میں کوئی اپنا چین پہنتے ہیں، یا کافر کوئی نشان بناتا ہے، یا کافر کوئی کان میں بالی پہنتا ہے، یا کوئی کافر جو ہے وہ ایک خاص حیت کا لباس پہنتا ہے، جیسے جوگی ہے یا جیسے ہندو ہیں، سادھو ہیں، بدھ مذہب ہے، تو اسلام کہتے ہیں ان کا لباس اختیار نہ کرو تاکہ اسلام کا کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، بس۔ نہ اسلام یہ پابندی نہیں لگاتا کہ تم اچھا قلم نہ رکھو یا اچھی اینک نہ پہنو یا تمہاری نظر خراب ہو جائے تو اینک بھی نہ بنواؤ، یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت کا معنی ہے دین کے مسئلے میں ایک نئی بات پیدا کرنا۔ کیا معنی؟ طواف کے کتنے چکر ہیں؟ الحمدللہ عمرے پہ آئے ہو، طواف کر رہے ہو، دعا کرو اللہ سب کا قبول فرمائے۔ کتنے چکر کرتے ہو؟ ہاں جی۔ اگر آج ایک مولوی یا ایک پیر یہ طریقہ ایجاد کرے کہ بھائی حضور کے زمانے میں 7 کافی تھے لیکن اب ہمیں 14 کرنے چاہیے، تو یہ بدعت۔ وہ دین میں ایک نیا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ ہم نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ہاں جی، حجر اسود سے۔ اب ایک نیا مولوی نکل آئے، پیر نکل آئے، وہ کہے جی بات ٹھیک ہے لیکن ہمارے جاہل لوگ ہیں، پتہ نہیں ذرا قدم آگے ہو جائے، پتہ نہیں ذرا قدم پیچھے ہو جائے، احتیاط اسی میں ہے کہ اب رکن یمانی سے ہم طواف شروع کیا کریں، تو یہ بدعت۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو احتیاط کر رہا ہوں نا کہ کہیں حجر اسود سے اگر ایک قدم بھی آگے چلا جائے نیت کے وقت تو طواف تو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم 10-20 قدم پہلے ذرا شروع کر دیں تو یہ احداث ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتے ہیں دیکھو جی اذان کا معنی ہے لوگوں کو جگانا، لوگوں کو خبر کرنا۔ اذان کیا ہے؟ اعلام، لوگوں کو جتلانا ہے کہ بھائی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، وقت ہو گیا ہے۔ اور آج لوگ بہت غافل ہو گئے ہیں، کاروبار میں کھوئے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کاروبار میں مستغرق ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس سے پہلے ذرا صلاۃ و سلام پڑھ لیں، پھر ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھ لیں، اس کے بعد ہم درود تاج کا بھی کچھ حصہ پڑھ لیں، پھر اذان کہہ دیں، اذان کے بعد پھر صلاۃ و سلام کہہ دیں، تو ذرا کافی دیر تک خبر ہوتی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ مسجد میں آ جائیں گے، تو یہ دین میں بدعت ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کا نبی بلال کو حکم دے۔
ایک بات کو سمجھیے کہ اذان حضور کے زمانے میں تھی، اذان مولوی نے نہیں بنائی، اذان مولوی نے ایجاد نہیں کی، اذان کا خواب دیکھنے والا حضرت زید ہے اور حکم دینے والے محمد رسول اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اذان معراج کی رات میں فرشتوں نے کہی۔ تو اب اذان جو جب نبی پاک نے سکھلا دی ہے تو یاد رکھے، تم تو کہتے ہو صلاۃ و سلام، ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہو؟ اذان جب ہوتی ہے کتنی دفعہ کہتے ہو؟ ہاں جی، اگر 3 دفعہ بھی کہو تو بدعت ہے، مخالف ہے محمد رسول اللہ کا۔ حضور نے کتنی دفعہ حکم دیا ہے؟ 2 دفعہ کا۔ وہ کہتے نہیں جی محبت کی بات ہے، کیا حرج کیا ہے اگر میں 3 دفعہ کہہ دوں یا 4 دفعہ کہہ دوں؟ اسی کا نام بدعت ہے۔ دین کے اندر ایک نیا مسئلہ نکلا۔ اب دیکھیں جی بندہ مر گیا، حکم ہے کیا کرو جی غسل دو، غسل دینے کے بعد کفن دو، کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھو۔ اب ایک آدمی کہتا ہے نہیں جناب ہم نے غسل دے دیا ہے، کفن بھی دے دیا، لیکن اوپر 2-4 چادریں ڈال دیتے ہیں، کوئی سبز، کوئی نیلی، کوئی پیلی، کوئی کلمہ شریف والی، کوئی آیت الکرسی والی، اور پھر جناب اپنی برادری کے جو لوگ آئیں گے نا بڑے بڑے، ہر قوم کا بندہ بھی چادر ڈالے گا۔ یہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے حکم دینے والا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلو جی جنازہ اٹھا لو، حکم کیا ہے؟ بھی آرام سے چلو، دوڑو نہیں، تیز نہ چلو، جنازے کو بلا وجہ اوپر نیچے نہ کرو۔ حضور نے فرمایا اس کا احترام کرو جیسے زندہ بندے کا احترام کیا جاتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں جنازہ گر جائے، کہیں میت گر جائے۔ آرام آرام سے چلو۔ اب ایک آدمی کہتے نہیں جی 10 قدم آگے جاؤ، پھر 10 قدم پیچھے جاؤ، 10 دفعہ کلمہ پڑھو، 10 دفعہ قل پڑھو، 20 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو۔ یہ بدعت ہے کہ دین میں ایک نیا طریقہ نکالا۔ بدعت کے معنی کو سمجھو، احداث کے معنی کو سمجھو۔ یہ کہنا جی گاڑی پہ چڑھتے ہو، ہوائی جہاز پہ چڑھتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ہوائی جہاز پہ سلیمان علیہ السلام بھی چڑھے ہیں، یہ تو بدعت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے گھوڑے، اونٹ، گدے، یعنی یہ جانور کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ تم سواری کرو اور تمہارے لیے زینت بھی ہوں۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ، اور چیزیں میں ایسی ایسی تیری سواری کے لیے پیدا کروں گا جن کو تو جانتا بھی نہیں، کہ آج گھوڑے ہیں کل ہوائی جہاز ہوں گے، آج ایک جانور ہے تو پہلے، اور ہر چیز کی مثال بھی اللہ نے گزار دی کہ جو مدنی پاک کو براق پہ سواری کرا سکتا ہے وہ اس کی امت کے لیے جہاز بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو بدعت نہیں ہوتی، یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ اور یہ تو قالین بھی تو بدعت ہے۔ قالین پہ دیکھو وہاں بھی نماز پڑھے، ہمیں کہتے ہیں بدعت ہے۔ اللہ کے بندے، بدعت کا معنی یہ ہے کہ کسی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے احداث فی الدین کرنا، کہ ایسا امر پیدا کرنا جس پر قرآن و سنت کی کوئی حجت نہ ہو، دلیل نہ ہو۔ اگر وہ حکم قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، یا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے فرمایا ہے، یا صحابہ کا اجماع ہے، تو وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، وہ بدعت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب 20 تراویح ہیں، حضور پاک نے تو جماعت کے ساتھ 20 تراویح نہیں پڑھائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دے دیا، فرما دیا کہ سب لوگ علیحدہ علیحدہ نہ پڑھو، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھو۔ تو جب عمر کا حکم ہو جائے، صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، تو اب اس کا بھی وہی مقام ہے جو سنت محمد رسول اللہ کا ہے۔
کیوں ہے وہ مقام کہ میرے نبی نے فرما دیا تھا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ابو بکر عمر کے پیچھے چلنا، اور فرما دیا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا اپنی امت کو کہ لازم پکڑو میرا طریقہ یا پھر میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، کیونکہ ان کا طریقہ بھی دراصل محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ، اس لیے غلب کرو گے تو مر جاؤ۔